السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پارٹ 3 پیش کریں گے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا موضوع، سیرت سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ازدواجی زندگی کے متعلق آپ سے گوشگزار کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آگوش نبوت کے پروردہ تھے تو سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گلشن نبوت کا مہکتا گلاب تھیں۔ سیرت المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عکس جمیل تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خلق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تھیں۔ زوجین ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ نظیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھیں اور ان کی خدمت گزاری کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری ہے، اس لیے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کی مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم 2-4 مواقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے اقتضاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرے میں ایسے اتفاقات کا پیش آنا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی، اور جو ہی حضور پر نور سید یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرمائی، ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ شوہر باغ میں محنت کرتے تھے، نخلستان میں پانی دیتے تھے اور میدان جہاد میں اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ بیوی شوہر کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی تھی، ان کے آرام کی فکر کرتی تھی اور شوہر کی خدمت اور اطاعت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق عظیم کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا۔ سورۃ الدہر میں ہے، جس کا عربی متن کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی، اور ان کے صبر اور انہیں جنت اور ریشمی کپڑے کا۔ ایک مرتبہ زوجین کے درمیان کسی بات پر معمولی رنجش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت رخ انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت خوش تھے اور چہرہ مبارک فرط مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جب گھر کے اندر گئے تو چہرہ مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دو شخصوں کے درمیان صلح صفائی کرا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ اسی طرح ایک بار اور زوجین میں کچھ رنجش ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناراض ہو کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شکایت پیش کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ذرا خیال کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان بھی اختلافات رائے پیدا نہ ہو، اور کون مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کسی بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو یا جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گھورا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی حشام بن مغیرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا، البتہ علی میری بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بالرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلا دیا اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور روایات ہے جس کے راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بنت سعد ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارے ابن ام کہاں ہیں؟
بولی مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ غصے میں چلے گئے ہیں اور دوپہر کو یہاں نہیں لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں، دیکھو وہ کہاں ہیں۔ اس صحابی نے آ کر خبر دی کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم لیٹے ہوئے ہیں، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ گھر لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کہلایا جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔ تذکرہ بالا چند ایک واقعات کے سوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ازواجی زندگی ہمیشہ نہایت خوشگوار رہی اور ان کا گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ بنا رہا۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زوجین کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلا چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے، اور باہر کے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذمے تھے۔ اس طرح ان کی ازواجی زندگی میں نہایت خوشگوار اوزان پیدا ہو گیا تھا۔ ایک بار حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے حال پر رحم کرو، رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا، اگر میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدنا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد جب کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کا ایک خوشبودار پھول تھیں، اگرچہ وہ دنیا سے چلی گئیں مگر اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ ہے ہماری کائنات کا وہ جوڑا جو ہمیں ساری زندگی کا درس دے گیا کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں۔ خیرہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ و خیرہ۔